السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع کہ کیا جن انسانوں کی شکل یا حیوانوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اور اگر جن سانپ کی شکل میں ہمیں نظر آئے تو اسے مارنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ جنات میں انسانوں اور حیوانوں کے بیس بدلنے کی صلاحیت موجود ہے۔ وہ سانپ، بچھو، اونٹ، گائے، بکری، گھوڑے، خچر، گدھے اور پرندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور کبھی انسان کا روپ بھی دھار لیتے ہیں، جیسا کہ جنگ بدر کے دن شیطان مشرکین کے پاس سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا اور ان سے مدد کا وعدہ کیا۔ اسی کے بارے میں آیات نازل ہوئیں جس کا ترجمہ ہے، ذرا خیال کرو اس وقت کا جب کہ شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، اور ان سے کہا تھا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب دونوں فوجوں کی ٹکر ہوئی تو شیطان نے فرشتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا تو دم دبا کر بھاگ نکلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا، جس کو بخاری میں اس طریقے سے روایت کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے رمضان کی زکوٰۃ کی نگرانی پر مامور ہونے کو کہا۔ ایک شخص آیا اور زکوٰۃ کے غلے سے لب بھر بھر کے لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا، باخدا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں محتاج ہوں، میرے بال بچے ہیں، مجھے سخت ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اس نے سخت ضرورت اور اپنے بال بچوں کا رونا رویا تو مجھے اس پر رحم آ گیا، پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، وہ پھر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ وہ پھر آئے گا، تو میں اس کی گھات میں بیٹھا رہا۔ وہ پھر آیا اور لب بھر بھر کے گلہ لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑا اور کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ پھر ویسے ہی رونا شروع ہو گیا، اپنے بال بچوں کا اور اپنی غریبی کا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح پھر اس قیدی کے متعلق دریافت کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے سارا واقعہ سنا دیا۔ تیسری مرتبہ پھر ایسے ہی ہوا، وہ شخص غلہ لینے کے لیے پھر دوبارہ آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب ان کلمات کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو اس نے کہا کہ جب تم بستر پر سونے چلو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اس قیدی کے بارے میں پوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت ابو ہریرہ نے انہیں آیت الکرسی کے بارے میں بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم 3 راتوں سے کس سے بات کر رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ شیطان انسان کی شکل میں آیا تھا۔ جس طرح جنات اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں، یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی دی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے اپنی شکل تبدیل کر کے انسانی شکل میں زمین پر آیا کرتے۔ کچھ جنات سانپ کی شکل بدل کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں میں رہنے والے جنات کو قتل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مسلمان جن ہوں۔ سانپ کو مارنے کے پیچھے بھی 3 تنبیہات ہیں۔ یا تو آپ پہلے اسے کہیے کہ ہمارے گھر سے نکل جاؤ اور ہمیں اپنی شرارت سے محفوظ رکھو، ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ اگر وہ 3 دن بعد بھی نہ نکلے تو پھر اسے مارنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر گھر میں زہریلا یا چھوٹا سانپ نظر آئے تو اسے مارنے کا حکم ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا تمام سانپ جنوں میں سے ہیں یا پھر کچھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح بندر اور سور بنی اسرائیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اسی طرح سانپ بھی جنوں کی مسخ شدہ صورتیں ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں مزید انفارمیشن کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرہ۔